بات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل ہو دل تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی ہو بنجر تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ محض خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے خالق اور مالک اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ رب العزت ہی علم ما کان و ما یکون رکھنے والی ذات ہیں کہ اللہ تعالی ماضی میں جو ہو چکا، حال میں جو ہو رہا ہے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے، تمام کو جاننے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ علم غیب رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانیت کی اصلاح کے لیے جو قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا، جو تمام آسمانی اور زمینی کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس کی اصلاح کے اللہ رب العزت نے کئی انداز اور اسلوب اختیار کیے کہ کسی اسلوب پر چل کر کسی انداز کو سمجھتے ہوئے انسانیت اپنی زندگی کی صحیح راہیں متعین کر لیں۔ اس قرآن پاک میں ہمیں ماضی کے حالات بھی ملتے ہیں، موجودہ وقت میں کیا کرنا ہے یہ بھی ملتا ہے، آنے والے وقتوں کی خبریں بھی ملتی ہیں۔ مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہماری اصلاح کرنا۔ تو ان کئی انداز اور اسالیب میں سے ایک اسلوب جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا وہ ہے مکالمہ، ڈائیلاگ، جانبین میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا۔ یہ ایک انداز ہے قرآن پاک کا ہمیں بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کئی مکالموں کو ذکر کیا۔ مثلا ایک مکالمہ شیطان اور اس کے ماننے والوں کے درمیان ہوگا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان کیا کہے گا قیامت کے دن جب اس کے ماننے والوں کے حق میں فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کو تھما دیا جائے گا، تو اس وقت وہ شیطان کے پاس جائیں گے کہ ہم تو تیری بات مانا کرتے تھے، آج ہماری مدد کرو۔ تو شیطان اس وقت کیا کہے گا کہ میں نے تم سے جو بھی وعدے کیے، جو بھی تمہیں سبز باغ دکھائے، وہ سب کے سب جھوٹ اور فریب تھے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں نے تمہیں ایک چیز کی دعوت دی، تم نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے جو مستقبل میں آنے والے حالات میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ اور پھر ایک مکالمہ کو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ جو اہل جہنم کا آپس میں ہوگا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت یکے بعد دیگرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ یہ جہنمی، یہ جہنمی، تو جب وہ جہنم میں جائیں گے، آنے والے اشخاص جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان پر لعن طعن کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے۔ حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب وہ ان کو دیکھیں گے جہنم کے اندر تو ان کو مزید ان کو لعن طعن کریں گے، اور اللہ رب العزت سے کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ ان پر عذاب دگنا کر دے۔ کیوں دگنا کر دے؟ ایک ہماری وجہ سے، ہم ان کی وجہ سے جو مبتلا ہوئے، ہمارا بھی عذاب ان کو دے، جو انہوں نے خود گمراہی اختیار کی اس کا بھی عذاب دے۔ یہ ایک مکالمہ۔ اور ایک مکالمہ قرآن پاک میں سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت نے جو نقل فرمایا وہ ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان،
کہ اہل جنت پر جب اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہو جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، نعمتوں سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کو بڑھانے کے لیے اور اہل جہنم کو مزید تکلیف دینے کے لیے دونوں کے درمیان حائل رکاوٹیں اللہ رب العزت ہٹا دیں گے۔ اب جہنمیوں کو جب تکلیف کے اندر دیکھیں گے تو اہل جنت ان سے کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، کہ کن اعمال کی وجہ سے جہنم تمہارا مقدر بنی، تم دوزخ میں کیوں آئے؟ تو اہل جہنم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ 4 جواب نقل کیے قرآن پاک نے کہ 4 وجوہات کی بنا پر ہم آج اس جہنم میں ہیں اور اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو اسی اہمیت کی پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ جنتیوں کا جہنمیوں سے سوال اور ان کا جواب سورۃ المدثر کی روشنی میں، کہ اہل جہنم 4 جواب دیں گے کہ 4 وجوہات ہیں ہماری جہنم میں آنے کی۔ ہم نے ان جوابات کو سامنے رکھنا ہے اور اپنی زندگی کی نئی طریقے سے راہیں اپنے متعین کرنی ہے کہ کہیں ہم بھی ان اعمال میں پڑے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں ہم بھی تو اس میں مبتلا نہیں ہیں۔ ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے، یہ سوچ و بچار کرنی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایک وجہ بھی ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ پہلی وجہ جو اہل جہنم بیان کریں گے جہنم میں آنے کی، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اہل جہنم کہیں گے لم نک من المصلین، ہماری جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اپنے ارد گرد غرباء کا فقراء کا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ دوسری وجہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسری وجہ قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے زندگی کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، فضولیات اور لغویات میں پڑے ہوئے تھے۔ اور چوتھی وجہ کیا بیان کی؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ 4 وجوہات ہیں جن کی بنا پر اہل جہنم کہیں گے کہ ہم جہنم میں آج ہیں۔ یہ 4 وجوہات۔ پہلی وجہ، پہلے ان کا جرم کا اعتراف کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اعتراف میں سب سے پہلا جو اعتراف کر رہے ہیں وہ اپنے بے نمازی ہونے کا کر رہے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو ہمیں جگہ جگہ قرآن پاک میں ہمیں نظر آئے گا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اگر الفاظ میں ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اد الصلاۃ یا اد الصلاۃ، کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ صرف ادا کرنے سے مقصد حل نہیں ہوتا بلکہ نماز کو قائم کرو۔ اب نماز قائم کیسے ہوگی؟ نماز قائم یہ ہوگی، اس طرح ہوگی کہ جس طریقے پر حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس طریقے پر نماز پڑھیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے سنن کا، واجبات کا، فرائض کا، تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نماز پڑھیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنین کی صفات جو بیان کی ہیں، ان میں کیا صفات بیان کی؟ پہلی صفت جو بیان کی قرآن پاک میں وہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین کون ہیں؟ کامیاب مومنین کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون مومنین؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ 7-8 صفات ہیں، ان میں 2 صفات نمازیوں کی۔ دوسری صفت کیا بیان کی اللہ رب العزت نے نمازیوں کی؟ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں میں محافظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں محافظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نمازوں کی حفاظت کا یہ معنی نہیں کبھی دل کیا پڑھ لی، کبھی دل کیا نہ چھوڑ دی، یہ نمازوں کی حفاظت نہیں ہے۔ نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو کوئی نماز بھی نہ چھوٹے، یہ ہے نمازوں کی محافظت۔ دوسری چیز جو محافظت کے اندر آتی ہے کہ وقت کا خیال کیا جائے۔
وقت کا خیال کریں. ظہر کا وقت ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں سے یہاں تک ہے. ایسا نہ ہو کہ عصر شامل ہو جائے, ابھی عصر کا وقت آ جائے اور ابھی ہماری ظہر کی نماز رہتی ہے اور ہم یہ کہیں چلیں قضا کر لیں گے. یہ نمازوں کی محافظت میں نہیں آتا. اور تیسری چیز, جماعت کا اہتمام کریں. جماعت کا اہتمام کریں. حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھے اس کی نماز میں, اور ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, دونوں کی نماز کے درمیان 27 درجے کا فرق ہے. کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو اللہ رب العزت 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اس آدمی کے مقابلہ میں جو اکیلا اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے. اور دوسرا حکم کیا ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کریں. 2 الفاظ, خشوع اور خضوع. خضوع کا معنی کیا ہے؟ ظاہری اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. جو نماز کے اعمال ہیں, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, جلسہ ہے, قومہ ہے, یہ تمام صحیح طریقے پر ادا کریں. جس طرح سجدے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح سجدہ ادا کریں. اور خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دلی کیفیت بھی نماز کے اندر ہونی چاہیے. آج ہم اپنے حالت پر اگر غور کریں تو ہماری نمازیں کس طریقے پر خشوع اور خضوع سے خالی ہیں. آج یوں ہوتا ہے کہ جیسے بٹن دبا دیا جائے, سوئچ آن ہو جائے اور شروع ہو گئے. خود بخود الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں, نماز پوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے پوری نماز بھی پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے. آج ہماری نمازوں کی خشوع کا یہ عالم ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ خشوع پیدا کیسے ہوگا؟ یہ خشوع ہم نے خود پیدا کرنا ہے اپنی نمازوں کے اندر, خود پیدا کرنا ہے. نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے. وضو کے بعد جب نماز میں آئیں تو الفاظ پر غور کریں. جب نماز شروع ہم پڑھ رہے ہوں تو الفاظ پر غور کریں. الفاظ پر ہمارا دھیان ہونا چاہیے, نہ کہ ہمارا دھیان ادھر ادھر ہو. الفاظ کو غور کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو الفاظ پڑھ رہے ہیں ان پر توجہ ہونی چاہیے. دوسری سیڑھی خشوع پیدا کرنے کی کہ معانی کی طرف دھیان ہونا چاہیے. نمازیوں کو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جو نماز کے اندر پڑھے جانے والی تسبیحات, جو پڑھی جانے والی قرات ہے, اس کے کم از کم ان کو معانی آنے چاہیے, ترجمہ آنا چاہیے. کہ وہ غور کر رہے ہو الحمدللہ رب العالمین تو توجہ ہو کہ یہ میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پتہ ہو کہ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں مدد بھی اللہ رب العزت سے مانگوں گا, میں عبادت بھی اللہ رب العزت کی کرتا ہوں. اور اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھے تو انسان کو پتہ ہو کہ میں اللہ رب العزت سے کیا دعا کر رہا ہوں. جب اس طرح توجہ رہے گی تو انشاءاللہ العزیز نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے گا. اور تیسری سیڑھی یہ ہے جو مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ پوری نماز کے اندر یہ خیال رہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں. یہ بڑا اعلیٰ درجہ, اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا تو کم از کم اتنا درجہ ہے کہ دل میں پوری نماز کے اندر پل بھر بھی اس سے غافل نہ ہو کہ مجھے اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. پوری نماز کے اندر یہ دل کے اندر اگر خیال رہا تو انشاءاللہ العزیز وہ نماز والا مقصد حاصل ہو جائے گا. پوری نماز کے اندر یہ دل میں خیال رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں, کیسی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. جب انشاءاللہ یہ دل کی کیفیت بن جائے گی پھر دیگر خیالات نہیں آئیں گے. تو یہ نمازوں کا خشوع ہے. دوسری چیز, دوسرے جرم کا جو اعتراف کریں گے وہ کیا ہے؟ لم نک نطعم المسکین, ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. پہلا حقوق العباد کہ حقوق العباد میں بھی کمی کیا کرتے, حقوق اللہ میں بھی کمی کیا کرتے تھے. اور یہ حقوق العباد کہ حقوق العباد بھی صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا کرتے تھے. کہ ہمارے ارد گرد ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا لوگ کیا کر رہے ہیں, کس حالت میں ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس حالات میں جی رہے ہیں. لم نک نطعم المسکین, ہمیں کسی کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی, ہم اپنی زندگی میں مگن تھے, اپنی آرائش اور زیبائش کی فکر تھی, کسی کی فکر نہیں تھی. اس وجہ سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کے عذاب میں مبتلا کیا ہے. اور اللہ رب العزت جہاں مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ ادا کرنے والے. آج ہم دیکھیں دیگر صدقات تو بعد کی بات ہے, زکوٰۃ کے اندر ہم کس قدر غفلت کا شکار ہیں. اور اس قدر وعید ہے, انشاءاللہ کبھی یہ موضوع ہوگا تو پھر اس پر عرض کروں گا
کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر کس قدر وعیدیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہیں۔ تو جہنمیوں کی صفات جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ ہے لم نک نطعم المسکین، اس کے مقابلہ میں جو جنتیوں کی صفات اللہ رب العزت نے بیان کی وہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اور صرف اسلام ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام انسانیت کے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اسلام انسانیت کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہے۔ یہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کس قدر انسانیت کا خیال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں ما کان العبد فی عون اخی، کہ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ کس قدر بڑا اجر ہے کہ ہم کسی کی مدد کریں، پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن جس بندے کی مدد میں اللہ رب العزت لگے ہوئے ہیں اس کی مدد میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اللہ رب العزت قرآن پاک میں تعریف کیا بیان کرتے ہیں؟ تعریف کے الفاظ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے حکم کو عام رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے جو اس چیز کا اہتمام کرے اس کے لیے اللہ رب العزت کا یہ اجر کھلا رہے۔ کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم کی آگ سے وہ متقی محفوظ رہیں گے، دور رہیں گے۔ کون سے متقی؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا مال دیتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کا ان پر احسان ہے اور وہ ادا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ جو اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کرتے ہیں، جس طریقے پر اللہ رب العزت نے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ان کے لیے پروانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے خوشخبری ہے، کیا کہ اللہ رب العزت بھی ان سے راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑا عمدہ ایمان ہے۔ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، اور سلام کو پھیلانا، چاہے جانتے ہیں نہیں جانتے، سلام کرنا یہ اللہ رب العزت کو اس قدر محبوب ہے کہ اس آدمی کا جو ان دو چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، ایک تو کسی بھوکے کا خیال کرتا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، سلام کو پھیلاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو اس کا ایمان اور اسلام بڑا محبوب ہے۔ اور ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی جاندار کو، کسی مسلمان نہیں کہا یا کسی انسان بھی نہیں کہا، جس نے کسی جاندار کو کھانا کھلا دیا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کسی جاندار کو، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، انسان ہے، انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہے، اس کا خیال کریں تو اللہ رب العزت اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ کس قدر بڑا عمل، کس قدر بڑا اجر، تو ہم نے اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس قدر بڑا اجر و ثواب والا کام ہے۔ تو ہم نے احساس کرنا ہے، اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھنا ہے، خصوصاً اگر وہ مستحق آدمی اپنا رشتہ دار ہے تو اس کا اور زیادہ خیال کرنا ہے، وہاں پر پھر ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ دار کے حقوق ادا کرنے کا بھی اور ایک اللہ رب العزت کے اس حکم کا بھی، اطعام مسکین کا بھی۔ تیسرا، وہ جو اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، وہ کیا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم نے اپنی زندگی کو فضول مشغلوں میں لگا رکھا تھا، فضول مشاغل میں پڑے ہوئے تھے۔ اہل مکہ کا یہ دستور اور معمول تھا کہ جب بھی ان کو کسی اسلامی عقائد کے بارے میں بتایا جاتا وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے، ٹھٹھا کرتے، تمسخر کرتے۔ اللہ رب العزت بھی ان کو مہلت دیتے رہے
سمجھاتے رہے کہ کسی طرح اب بھی آ جائیں، اب بھی واپس آ جائیں۔ کیا فرمایا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہے۔ کیا آگے فرمایا؟ ان کیدی متین۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور اس پر پکڑ نہیں آ رہی تو وہ اس میں نہ رہے کہ بھئی اب میرے اوپر کوئی پکڑ آنی ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، اللہ رب العزت مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اور جب پھر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے وہ پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مزغوب، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے حوالہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ والفراغ، کہ ایک تو انسان جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ شاید یہ صحت میری ہمیشہ کے لیے ہے، یا فارغ وقت اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صحت بھی فانی چیز ہے، یہ فراغت بھی فانی چیز ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کا خیال کر لو، ان کی قدر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمت چلی جائے اور بعد میں احساس ہو۔ پہلی چیز فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو پہلے اس سے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اس جوانی سے جو جوانی کی نیکی اللہ رب العزت کو بڑی محبوب ہے، بڑی پسندیدہ ہے، تو اس جوانی میں ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاؤ پہلے اس سے کہ بڑھاپا آ جائے۔ دوسری چیز فرمایا وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو پہلے اس سے کہ بیماری آ جائے۔ تیسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا وغناک قبل فقرک، کہ اللہ رب العزت نے اگر غنا دیا ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو پہلے اس سے کہ فقر آ جائے۔ اور آگے فرمایا وفراغک قبل شغلک، اپنے فراغت کے ایام کو، اپنے فراغت کو غنیمت سمجھو، اللہ رب العزت کو ان فراغت کے اوقات میں یاد کرو، راضی کرنے کی فکر کرو پہلے اس سے کہ مشغول کر دیے جاؤ۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو غنیمت سمجھو، جو اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کا خیال کرو، اس کی قدر کرو پہلے اس سے کہ موت آ جائے اور پھر وقت ہی نہ رہے۔ ہم ان 5 نعمتوں میں دیکھیں کہ یہ 5 کی 5 نعمتیں عارضی ہیں، 5 کی 5 نعمتوں کے عارضی ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 کی قدر کرو پہلے اس سے کہ یہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنے اوقات کو ضائع کریں اور اپنے اوقات کو فضول اور بیہودہ مشغلوں میں لگائے رکھیں تو کس قدر ہم نقصان اٹھائیں گے، کہ اللہ رب العزت سے انسان ان فضول مشغلوں کی وجہ سے، بیہودہ باتوں اور کاموں کی وجہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ فضول کام کس کو پسند ہیں؟ شیطان کو پسند ہیں۔ کس کو ناپسند ہیں؟ رحمان کو ناپسند ہیں۔ تو جس کے پسندیدہ اعمال کریں گے اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کے ناپسند کرنے والے اعمال کریں گے اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہم دنیا کا دستور بھی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر کس قدر نقصان ہوتا ہے فضول مشاغل میں مبتلا ہونے کا، کہ انسان فضول کاموں میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مال ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور کئی دفعہ تو ہم کئی کروڑ پتی اور لاکھ پتیوں کو ان فضول کاموں کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ فقر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فلاں جی جوئے میں پڑ گئے تھے، فلاں سٹے میں اپنا پیسہ لگاتے تھے، فلاں اس بیہودہ کام میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت اس سے وہ مال جو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی تھی وہ چھین لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں قدر کرنی ہے پہلے اس سے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی آئے، پہلے اس سے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ آئے، ہم نے خود اپنا خیال کرنا ہے۔ اور چوتھا جو وہ اقرار کریں گے وہ کیا ہوگا؟ کُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یعنی قیامت، بعث بعد الموت، یہ ایسا مضمون ہے، ایسا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام نے تک تمام انبیاء نے اپنی امتوں اور اپنی قوموں کو بتایا ہے۔ بنیادی عقائد میں سے
عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور جس قدر یہ عقیدہ مضبوط ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی والا، اس قدر ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ کہ انسان جو بھی عمل کرے دل میں یہ خیال رہے کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، جو یہ عمل کر رہا ہوں اس کی پوچھ بھی ہونی ہے، اچھا کر رہا ہوں جزا ملے گی، برا کر رہا ہوں تو اس کی پکڑ ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ کل قیامت کے دن جس انسان نے کوئی برا عمل کیا ہوگا یا اچھا کیا ہوگا ان کو ضرور دیکھ لے گا۔ برا کیا ہوگا تو اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی، اچھا کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ کتنا اجر ہوگا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لائے گا اللہ رب العزت بدلے میں ایک کا بدلہ ایک نہیں دیں گے بلکہ بڑھا کر 10 گنا زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کس قدر احسان ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ عقلی طور پر بھی یہ عقیدہ قیامت، عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی صفت کیا ہے؟ عدل۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بڑی مشکلات میں چلے جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو ناراضگی والے اعمال نہیں کرتے۔ اب یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کو ان کا بدلہ نہ دیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کئی بڑے بڑے ظالم بغیر اپنی گناہوں کی سزا بھگتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کو ان کا بدلہ نہ دیا جائے۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ حقیقت میں قیامت کا انکار یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار ہے، کیونکہ ان کا اعتراض کیا ہوتا تھا؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں کون زندہ کرے گا؟ کوئی زندہ کرنے والی ذات نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت کا انکار حقیقت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر اعمال ہمارے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا ریویو کرنا ہے، اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ کہیں یہ چار اعمال خلاصہ دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، کہیں یہ 4 اعمال ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہیں۔ کیا کہیں ہم بے نمازی تو نہیں ہیں؟ کیا کہیں ہم اس قدر بے حس تو نہیں ہو گئے کہ ہمارے ارد گرد لوگ بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں؟ کیا ہم بیہودہ اور فضول کاموں میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ یا کہیں ہمارے دل کے اندر زبان سے تو اقرار ہے کہ میں عقیدہ قیامت کو مانتا ہوں، لیکن کیا کہیں دل کے اندر یہ کمزوری تو نہیں آ گئی اس عقیدہ کے اندر کہ مرنے کے بعد زندگی ہے بھی کہ نہیں؟ اگر یہ 4 اعمال ہم اپنے درست کر لیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر وعدہ ہے، ان کے مفہوم مخالف سمجھیے کہ یہ اعمال کرنے والے جہنمی ہیں اور ان اعمال کو درست کرنے والے وہ جنتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے مومنین، کامیاب مومنین کی صفات کیا بیان فرمائی؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ مومنین کامیاب وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، اور اللہ رب العزت کی رضا سے کیا ملے گا؟ جنت الفردوس ملے گی۔ اور جنت الفردوس کیسی ہے؟ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو ہم نے اپنی اعمال کی فکر کرنی ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل ضروری تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ محض خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔